آفس کی فضا میں ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں، لیکن یزدان خانزادہ کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، مضبوط ہاتھوں میں ایک شادی کا کارڈ پکڑے ہوئے۔ اس کی نظریں کارڈ پر جمی تھیں جہاں ایک نام چمک رہا تھا، میرال علی۔ یزدان خانزادہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا، ان کی چالاکیوں، ان کی اداؤں سے کوسوں دور رہتا تھا، مگر یہ لڑکی، یہ میرال اب اس کے لیے بے حد اہم ہو چکی تھی۔ نہیں، وہ خود اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے لیے، وہ ننھا سا وجود جو دن رات میرال کے بغیر بے قرار ہو جاتا تھا۔ اس کا 1 سال کا بچہ اس لڑکی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یزدان خانزادہ، وہ جو چاہے زمین و آسمان الٹ پلٹ کر دے، مگر وہ اپنے بچے کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کارڈ کو میز پر رکھا، انگلیوں سے اپنی کن پٹیاں دبانے لگا۔ اس نے آج میرال کو یہاں بلایا تھا، اسے دیکھنا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، یزدان کی نظریں اٹھائیں۔ وہ دروازہ آہستہ سے کھلا، میرال اندر داخل ہوئی۔ وہ سادہ لباس میں تھی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں کسی انجانے خوف سے لبریز تھیں۔ اس نے دبے لہجے میں سلام کیا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی گہری آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور ہاتھ سے میز پر رکھے شادی کے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے میرال؟ اس کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ میرال نے نظریں جھکا لیں۔ آپ جانتے ہیں یزدان صاحب؟ نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے سننا ہے تمہاری زبان سے۔ میرال نے ہلکی سی سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھا رہی ہو۔ میری شادی طے ہو چکی ہے۔ یزدان کی انگلیاں سختی سے میز پر رکھی فائل پر جم گئی۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے پر تھیں، جیسے کسی کمزور لمحے کی تلاش میں ہو۔ میرال، اگر تمہاری شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ یہ سوال کسی خنجر کی طرح میرال کے سہنے میں ترازو ہوا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ مجھے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تم سے مانوس ہو چکا ہے، ہر پل تمہیں ڈھونڈتا ہے، تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتا، راتوں کو روتا ہے، اور تم سب چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یزدان کی آواز ایک سختی کے ساتھ ساتھ ایک بے بسی بھی تھی، جو شاید وہ خود بھی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ میرال نے آنکھیں بند کی۔ وہ یہ سب جانتی تھی۔ اس ننھے وجود کی محبت کو نظر انداز کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، مگر زندگی کی حقیقتیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ یزدان صاحب، میں مجبور ہوں۔ کیسی مجبوری جو ایک معصوم بچے کے جذبات سے بڑھ کر ہے؟ میرال خاموش رہی، الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ یزدان نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی خاموشی سے ہی کوئی جواب کھینچ لینا چاہتا ہو۔ یہ شادی نہیں ہوگی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ تمہیں شاید لگے کہ میں زبردستی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں صرف اپنے بیٹے کا حق مانگ رہا ہوں۔ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں اسے کسی بھی حال میں تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ آفس کی فضا میں تناؤ مزید بڑھ چکا تھا۔ یزدان خانزادہ کی سخت نظریں میرال کے چہرے پر جمی تھیں، جبکہ میرال کی آنکھوں میں بے بسی کی جگہ اب غصہ جھلکنے لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں، میرال نے تلخ لہجے میں کہا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یزدان خانزادہ نے میز پر رکھے کارڈ کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر اس کے سامنے لہرایا۔ تم اپنی زندگی کی بات کر رہی ہو، اس بچے کے بارے میں کیا، جس نے تمہیں ماں کی طرح قبول کر لیا ہے؟ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی کھونے نہیں دوں گا۔ آپ کی عزت آپ کے بیٹے کی محبت سے زیادہ مضبوط ہے، میرال نے بے بسی سے کہا۔ آپ خود غرض ہیں یزدان خانزادہ۔ یزدان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اگر یہی بات کا مسئلہ ہے کہ میں صرف اپنے اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اب میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیتا ہوں۔ نکاح کر لو مجھ سے، وہ بنا سوچے سمجھے بولا تھا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔
دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ یزدان خانزادہ کی گرفت کرسی کے بازو پر سخت ہو گئی۔ میں سوچ چکا ہوں، اور جو میں سوچ لیتا ہوں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کی دنیا نہیں جہاں سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو۔ میرال نے بے باکی سے کہا۔ یزدان کی نظریں خطرناک حد تک تنگ ہو گئیں۔ یہ دنیا کس کی ہے یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میز کے گرد گھوم کر میرال کے قریب آ گیا۔ میرال پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں یزدان، اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ یزدان نے اپنے ہاتھ اس کی دونوں جانب دیوار پر رکھ دیے، جیسے اس کے پیچھے ہٹنے کے تمام راستے بند کر دیے ہوں۔ تم یہاں سے نہیں جاؤ گی میرال، یہ زبردستی ہے، میں چیخوں گی، لوگ سن لیں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یزدان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ چیخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کمرے سے کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں۔ میرال نے خوف سے دروازے کی طرف دیکھا مگر یزدان نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی اور اسے کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ مجھے جانے دیں، میرال نے مزاحمت کی مگر یزدان کا ہاتھ فولاد کی طرح سخت تھا۔ تمہیں اب یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے گہرے مگر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تم میری ہو میرال، اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ ظلم ہے یزدان، آپ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ یزدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ظلم؟ ابھی تم نے میرا اصل ظلم دیکھا ہی کہاں ہے؟ میرال نے ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے اسے روکے کھڑا رہا۔ وہ اب مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی۔ میرا چہرہ دوسری طرف کر کے بولے گی، دور ہٹے مجھ سے، سن رہی ہوں میں آپ کی بات۔ اس کی بات سن کر یزدان خانزادہ دھیما سا مسکرایا، سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر مولوی صاحب آ چکے تھے۔ نکاح کے چند کاغذات یزدان کی میز پر رکھے جا چکے تھے۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ میرال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو یہاں پر اپنے تمام معاملات طے کرنے آئی تھی مگر اب اپنی ہی قربانی دے رہی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میرال نے زور سے کہا، جیسے خود کو اس قید سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یزدان خانزادہ نے اپنی سخت نظریں اس پر جمائیں۔ تمہاری مرضی پوچھ کون رہا ہے میرال؟ یہ نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت، یہ زبردستی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ سسکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یزدان نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ایک ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ تم شاید جانتی نہیں ہو لڑکی، مجھے اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے خاندان کو برباد کر دوں گا، تمہارے بھائی، تمہارا باپ، سب کو اس زمین سے مٹا دوں گا۔ میرال کا جسم جیسے برف کی طرح سرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی مگر یزدان کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی مذاق کی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ میرے خاندان کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ کمزور آواز میں بولی۔ قصور؟ یزدان نے کرسی سے اٹھ کر آگے قدم بڑھایا۔ قصور یہ ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہیں اور تم میرے حکم سے انکار کر رہی ہو۔ تم ایک عام لڑکی نہیں ہو میرال، تم وہ ہو جسے میں نے چنا ہے، اور جسے میں چن لوں وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میرال کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی رہی۔ یزدان کی نظریں اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے کسی شکاری نے اپنے شکار کو گھیر لیا ہو۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، میں، اس کی آواز ٹوٹنے لگی مگر یزدان کے اگلے الفاظ نے اسے پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو کل تمہارے گھر میں کوہرام مچ جائے گا، سوچ لو، تمہارے خاندان کو ختم ہوتے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر میرال کی سانس جیسے رک گئی۔ اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنسوں کی برسات تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے لبوں کو ایک دوسرے میں دبایا مگر آواز نہیں نکلی۔ مولوی صاحب نہ خاموش کھڑے تھے مگر یزدان کے حکم کے منتظر تھے۔ میرال، نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پہلی بار سوال کیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آنسوں کی قطاریں اس کے گالوں پر بہتی جا رہی تھیں۔ میرال، نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر میز پر رکھا قلم اٹھایا اور میرال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرال،
اس نے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ میرال نے بے بسی سے یزدان کی طرف دیکھا جیسے کوئی التجا کر رہی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قبول ہے، اس کی لرزتی ہوئی آواز نکلی اور کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا، مگر اس بار اس کی آواز مزید کمزور ہو چکی تھی۔ قبول ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے قلم اس کے ہاتھ سے لے کر دستخط کیا اور پھر اپنا نام نکاح نامے پر ثبت کر دیا۔ نکاح ہو گیا تھا اور پھر وہ لمحہ نہیں رکی۔ یزدان خان زادہ نے بھی اسے نہیں روکا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا جو وہ چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ اپنے بیٹے رومان خانزادہ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور پھر یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر آئی تھی۔ اماں برآمدے میں ہی بیٹھی تھی، اس کی ہی شادی کی باتیں کر رہی تھی، مگر وہ سب کو نظر انداز کی اپنے کمرے میں سیدھا آ گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرال کے قدموں سے زمین کھس گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی، پھر جیسے اس میں بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی، وہ وہیں قالین پر گر گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ دل جسے پسلیوں میں پھنس کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرا اور پھر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے کاندھے لرز رہے تھے، ہاتھ فرش پر رکھے بے یقینی کے عالم میں بار بار بند ہو رہے تھے۔ میری تو شادی ہونے والی تھی، اس نے خود سے کہا، جیسے یہ بات اسے مزید توڑنے کے لیے کافی ہو۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے، کتنی امیدیں باندھی تھی، سب ختم ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اس کے بکھرے بال، آنسوں سے تر چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کی بے بسی کی پوری کہانی بیان کر رہی تھی۔ میں تو بس جاب کر رہی تھی اپنے گھر کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے، مگر وہی نوکری میرے گلے کا طوق بن گئی۔ اس نے آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھا جو اتنا اجنبی لگ رہا تھا جیسے یہ وہ ہو ہی نہ۔ وہ ہاتھ بڑھا کر آئینے کو چھونے لگی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ یہ کوئی خواب ہے، کوئی سراب ہے، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کس سے اپنا دکھ کہوں؟ کون ہے جو مجھے اس قید سے نکالے گا؟ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے جائے نماز تک گئی، بے ترتیب انداز میں اسے بچھایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مگر لب کپ کپا رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے اس اندھیرے سے نکال دے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ سسکیاں اتنی تیز تھیں کہ الفاظ ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس کا وجود جیسے ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، اور اب اسے سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کب سوچا تھا کہ یوں ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا، کہ میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو چند گھنٹے پہلے نکاح کے کاغذات پر لرزتے ہوئے سائن کر چکے تھے۔ وہ لمحہ، وہ دستخط، وہ الفاظ، سب جیسے کہ زنجیر کی صورت اس کے گلے سے لپٹ چکے تھے۔ یا اللہ، اگر یہی میری قسمت ہے تو مجھے صبر دے، ہمت دے۔ میں کیسے جیوں گی اس زبردستی کے رشتے میں؟ جائے نماز آنسوں سے تر ہو چکی تھی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے سر نیچے جھکا کر زمین پر گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی، جیسے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی، اور وہ ایک ہفتے پہلے کسی اور کی دلہن بن چکی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ رات 10 بجے یزدان خان زادہ جب اپنے وسیع و عریض مینشن میں داخل ہوا تو اس کے قدم خود بخود اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ باہر کی دنیا میں وہ سخت گیر، بے رحم اور جذبات سے عاری نظر آتا تھا، مگر اپنے بیٹے کے سامنے وہ سب کچھ یوں بھول جاتا کہ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظریں اپنے مخصوص خادمہ اماں پر پڑی تھی، جو بیٹھ کے قریب قالین پر بیٹھی اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اماں بھی نے یزدان کو دیکھتے فوراً کھڑے ہو کر سر جھکا لیا۔ جاؤ، یزدان نے ایک ہلکی سی نظر اماں بھی پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر جانے کا کہا۔ اماں بھی خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ یزدان بیٹھ کے قریب آیا جہاں اس کا بیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھلونا پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے بابا کو دیکھتے ہی خوشی سے کلکاریاں مارنے لگا۔ یزدان نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گھوم گیا۔ وہ رات بھی کچھ ایسی ہی تھی، سرد، خاموش اور تنہائی میں ڈوبی ہوئی۔
وہ تقریباً 2 بجے گھر لوٹا تھا، کام میں اتنا مصروف تھا کہ وقت کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹے کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک عجیب سا منظر اس کے سامنے تھا۔ مدھم روشنی میں اس کا 1 سالہ بیٹا سکون سے سو رہا تھا، مگر جو چیز یزدان کو حیرت میں ڈال گئی تھی وہ یہ تھی کہ بچہ میرال کے اوپر سو رہا تھا۔ میرال، اس کی کیئر ٹیکر یزدان چند لمحے دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اس کی موجودگی اسے گوارا نہیں تھی، مگر اس لمحے میں کچھ الگ تھا۔ اسے یہ منظر نامکمل نہیں لگا تھا بلکہ مکمل، جیسے کچھ کھویا ہوا تھا اور اب آ کر پورا ہو گیا ہے۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے پر جم گئیں، اس کی پیشانی پر بکھری چند لٹیں، پلکوں کی لرزش اور سانسوں کا ہلکا سا اتار چڑھاؤ۔ وہ تھکن سے نڈھال لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یزدان آہستہ سے آگے بڑھا اور بچوں کے جسم کو چھو کر دیکھا۔ وہ ہلکا سا گرم محسوس ہوا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور تب جا کر اسے اندازہ ہوا کہ اسے بخار تھا۔ یہ یہاں کیوں رکی ہے؟ یزدان کے دماغ میں سوال ابھرا۔ وہ باہر آ گیا تھا، رخ اماں بی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں جا کر جب اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رومان بابا کو بخار ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں مجبوراً رکنا پڑا۔ رومان بابا بھی انہیں نہیں چھوڑ رہے تھے، اسی لیے وہ یہیں ٹھہر گئیں۔ میرال کی ایک چھوٹی سی حرکت اس کے دل میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ وہ عورت جسے وہ بس ایک ملازمہ سمجھتا تھا، اس کی بیٹی کے لیے رات بھر جاگی، اسے ماں جیسا پیار دیا۔ بچہ نیند میں میرال کی قمیض مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، جیسے اسے چھوڑنے کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ یزدان نے اس سے پل ایک فیصلہ کر لیا، وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اپنے بیٹے کے لیے۔ میرال کے بغیر اس کا بیٹا ادھورا تھا، اور رومان خانزادہ کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ یزدان خانزادہ کی نظریں گھڑی پر جمی تھیں۔ دیوار پر لٹکتی سنہری فریم کی گھڑی نے 9 بجا دیے تھے۔ اس کی انگلیاں چمچ پر سخت ہو گئیں، ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئیں۔ میرال ہمیشہ ٹھیک 8 بجے آ جاتی تھی، مگر آج 9 بج چکے تھے اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈائننگ ہال کی فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس چمچ کی ہلکی سی آواز اور یزدان کے غصے کی سلگتی چنگاریاں محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ ضبط کھو بیٹھا اور زور سے چمچ پلیٹ میں پٹک دیا۔ اماں بھی، اس کی بھاری آواز پورے ہال میں گونجی۔ چند ہی لمحوں میں اماں بھی ہڑبڑا کر اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر یزدان کے تیور دیکھ پریشانی کی لکیریں گہری ہوئیں۔ جی چھوٹے خان، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ یزدان نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ 9 بج چکے ہیں، وہ لڑکی کہاں ہے؟ کیوں نہیں آئی؟ اماں بی نے تھوڑا گلا صاف کیا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، میرال بیوی کی طبیعت خراب ہے، میں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ آج نہیں آ سکیں گی۔ یزدان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں آگ بھر دی ہو۔ کرسی دھکیل کر اٹھا اور سختی سے بولا، یہ کیا نخرے ہیں؟ کام پر آنے کا وعدہ کیا ہے یا پھر اپنی مرضی چلانے آئی ہے؟ اماں بی نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، وہ بیمار ہے، کچھ دیر رک جائیں، ٹھیک ہو جائیں گی تو آ جائیں گی۔ مگر یزدان کے چہرے پر بے رحمی اور غصے کی پرچھائیاں واضح ہو چکی تھیں۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ایک سخت فیصلہ اس کی زبان پر آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ غرایا۔ یہ نکاح کوئی کھیل نہیں تھا کہ جب چاہا انکار کر دیا، جب چاہا آ گئی۔ آج ہی رخصتی ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ دن دناتا ہوا کرسی دھکیل کر اٹھا اور لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اماں بی نے حیران ہو کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ کون سے نکاح کی بات کر رہا تھا، ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یزدان خانزادہ کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور غصے کے گہرے سائے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایک گھبرائی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ فرحت بیگم۔ وہ یزدان کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اتنی صبح اس شخص کی اس طرح آمد ان کے دل میں بے چینی سی سرایت کر گئی تھی۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ یزدان نے ایک نظر اندر ڈالی جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ میں میرال کو لینے آیا ہوں۔ فرحت بیگم اچھل گئیں۔ بیٹا، میرال کی طبیعت خراب ہے، وہ ابھی نہیں آ سکتی، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی تو چلی جائے گی۔ یزدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گی، میں کروں گا، اس نے دھیرے سے مگر سخت لہجے میں کہا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اندر سے یہ آوازیں سن کر میرال کا بھائی اور باپ بھی باہر آ گئے۔ اس کے بھائی ارحم نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہیں آپ؟
اور میرال کو کیوں بلا رہے ہیں؟ یزدان نے ایک کٹیلی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں؟ اچھا، تو تم لوگوں کو معلوم نہیں؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرال میری بیوی ہے، ہم نکاح کر چکے ہیں اور میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ پورا ماحول جیسے ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ فرحت بیگم کا رنگ فاق ہو گیا اور ہم اور ان کے والد ایک دم غصے میں آ گئے۔ یہ بکواس بند کرو، ارحم دھاڑا۔ میری بہن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہاری بکواس پر یقین کر لیں گے؟ یزدان کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی۔ یقین کرو یا نہ کرو، حقیقت یہی ہے، اور میں میرال کو لے کر جاؤں گا۔ ہم اپنے بیٹے کسی ظالم کے حوالے نہیں کریں گے۔ میرال کے والد نے بھی غصے میں کہا، اور ہم کو تو میرال کی اس جاب کا علم نہیں تھا، لیکن ساجد صاحب کو معلوم تھا کہ وہ ایک کیئر ٹیکر کر کے حساب سے نوکری کر رہی ہیں۔ یزدان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری تھی۔ ظالم؟ اچھا، تو پھر میں تمہیں ایک اور حقیقت بتا دوں کہ اگر میرال ابھی میرے ساتھ نہیں گئی تو میں پولیس کو بلا کر تم سب کو اندر کرواؤں گا۔ میں یزدان خان زادہ ہوں، کوئی معمولی شخص نہیں۔ یہ سنتے ہی سب حیرت اور پریشانی میں پڑ گئے۔ پولیس؟ فرحت بیگم کی آواز کانپ گئی۔ نکاح قانونی طور پر ہو چکا ہے، اگر تم لوگوں نے روکا تو تم پر زبردستی میری بیوی کو قید میں رکھنے کا مقدمہ ہو سکتا ہے۔ اس نے طنزیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ اب سب کے چہرے فق ہو گئے تھے۔ ساجد صاحب کو اس شخص کی پاور کا بہت اچھے سے علم تھا، اور فرحت بیگم اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ انہوں نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے امید کر رہی ہوں کہ میرال باہر آ جائے، اور پھر اچانک اندر سے آہٹ ہوئی اور میرال نڈھال سی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر چہرے پر سختی تھی۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر فیصلہ کن تھی۔ وہ اس کی پہلی دھاڑ پر ہی جاگ گئی تھی، مگر سوچ رہی تھی کہ وہ چلا جائے گا، مگر وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرعون ہے، جس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ یزدان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھا فیصلہ کیا، چلو۔ وہ قدم ہی پیچھے بڑھانے لگا۔ میرال نے ایک آخری نظر اپنے ماں باپ بھائی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر کوئی بھی یزدان جیسے طاقتور شخص کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرال کا دل جیسے بند ہو گیا، مگر وہ مجبور تھی، بے بس تھی، اور اب اس کی قسمت یزدان کے ہاتھوں میں تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انجن کے دھیمی گڑگڑاہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرال کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مگر نظریں کہیں بھی ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن ماضی اور حال کے بیچ میں الجھا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یزدان خانزادہ ڈرائیونگ کر رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار آئینے میں میرال کے چہرے کو کھوجتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نرمی کا ایک مصنوعی سا نقاب تھا۔ کافی دیر کے بعد اس نے سکوت کو توڑا۔ میں تمہارا درد بہت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ اس کی آواز گہری تھی، جیسے وہ واقعی ہمدردی جتا رہا ہو۔ میرال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا، مگر فوراً ہی نظریں پھیر لی۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں چاہیے۔ اس کی آواز بھی بکھری ہوئی تھی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں صرف اور صرف آپ کے بیٹے کے لیے آئی تھی، لیکن آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، جیسے اس کی توقع تھی کہ میرال ایسا ہی رد عمل دے گی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، تو میں تمہیں اس رشتے سے آسانی سے آزاد کر دوں گا۔ میرال نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی بات؟ یزدان نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ ایک معاہدہ، ایک ڈیل، 4 سال کے لیے۔ صرف 4 سال کے لیے تم میرے ساتھ رہو گے۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا، جیسے یہ ایک سیدھا سادہ حل ہو۔ میرال کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن آئی۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کس قسم کا معاہدہ؟ اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ ساری زندگی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ 2 محبت کرنے والے شخص ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور میں تمہاری زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میرا بیٹا تم سے بہت مانوس ہو چکا ہے، وہ تمہیں اپنا سب کچھ ماننے لگا ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا مگر مجھے تمہارا بھی احساس ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تمہیں صرف 4 سال میرے ساتھ رہنا ہے اور پھر تم آزاد ہو۔ جو تمہارے دل میں آئے وہ تم کر سکتی ہو۔
میرال نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ یزدان کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہوئی مگر چہرے پر کوئی سختی نہیں آئی۔ وہ بس ہلکے سے مسکرایا۔ تو تم جانتی ہو کہ انکار کی صورت میں کیا ہوگا میرال؟ میں وہ شخص نہیں ہوں جو آسانی سے کسی کو انکار کی اجازت دے۔ وہ نرمی بھی برت رہا تھا لیکن ساتھ میں وارن کرنا بھی نہیں بھول رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں ہر حال میں اپنی بات منوا لیتا ہوں، لیکن میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تم خود کر لو۔ میرال کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس کے دماغ میں ہزاروں خدشے دوڑنے لگے۔ وہ اس شخص کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی اور اب وہ اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر وہ اس کو یہ اجازت دے رہا تھا کہ وہ 4 سال بعد آزاد ہو سکتی ہے تو وہ کیوں انکار کرتی؟ کچھ دیر وہ خاموش رہی، جیسے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، جیسے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو۔ یہ چال بھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر چلی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرال ضدی لڑکی ہے۔ اگر اس نے اس معصوم بچے کے ساتھ برا رویہ رکھا تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا بچہ تو اسے ماں تسلیم کر کے اس کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ وہ محض اسے لالچ دے رہا تھا کہ 4 سال بعد اسے چھوڑ دے گا، مگر اس کا ارادہ اب کچھ اور تھا جس سے وہ معصوم واقف نہیں تھی۔ وہ پیچھے سے جا اس نے گردن موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا، جو رونے کے سبب اور بخار کی حالت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم بہت جلد اس گھر میں خود رہنے کے لیے مچلو گی۔ جو کہتے ہیں اس نے اپنی نظریں واپس سڑک پر مرکوز کر لی تھی۔ واقعی بزنس ٹائکون تھا، جو چاہتا تھا اپنی مرضی سے کر سکتا تھا۔ وہ دونوں مینشن میں ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اب رخ رومان کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ہلکی سی روشنی پھیلی۔ جیسے ہی یزدان اور میرال اندر داخل ہوئے، ایک ننھا وجود جو اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں پر کھڑا بمشکل توازن برقرار رکھے ہوئے تھا، اچانک سے چمک اٹھا۔ ماں! رومان نے خوشی سے چہکتے ہوئے میرال کو دیکھا اور ایک دم اپنے ننھے ہاتھ پھیلائے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف لپکا۔ اس کے ننھے گلابی رخساروں پر مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں ہوا میں معلق تھیں، جیسے ماں کی آغوش کے لیے بے تاب ہوں۔ میرال بے اختیار آگے بڑھ کر اسے تھام گئی۔ رومان اس سے لپٹ گیا۔ اپنی ننھی باہیں اس کی گردن کے گرد حمائل کر لیں اور اس کے کاندھے پر سر رکھ کر ہنس دیا۔ اس کا معصومانہ پیار، وہ چمکدار آنکھیں، وہ گرم لمس، میرال کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی سی چمکنے لگی۔ وہ اسے اپنے دل کے قریب کر کے نرمی سے جھولا دینے لگی۔ یزدان جو برابر میں کھڑا تھا، ایک پل کے لیے بس یہی منظر دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے پر تھیں جو بچے کی محبت میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، رومان کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیری۔ میرا بہادر بیٹا، یزدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومان نے فوراً اپنا چہرہ اٹھایا، جیسے اسے اپنے باپ کی موجودگی کا اچانک احساس ہوا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے یزدان کو دیکھتا رہا، پھر شرارت سے ہنس دیا اور میرال کی گود میں سمٹ گیا۔ میرال کو یزدان کی قربت کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ایک دم محتاط ہو گئی، جیسے کسی نے اسے جگا دیا ہو۔ یزدان بالکل قریب کھڑا تھا، رومان کو پیار کر رہا تھا، مگر اس کا سایہ جیسے میرال کے وجود کو بھی گھیرے میں لے رہا تھا۔ بہت ضدی ہو گیا ہے، یزدان نے رومان کے گالوں کو نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر تو بالکل الگ ہی ہو جاتا ہے۔ میرال نے نظریں چرائیں۔ بچے ہمیشہ ان لوگوں کی طرف لپکتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، اس نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے اپنے دل کو سمجھا رہی ہو۔ یزدان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کو پرکھ رہا ہو۔ پھر وہ مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ کچھ الگ تھی، کچھ ایسی جو میرال کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ رومان نے کلکاری ماری، اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے میرال کے دوپٹے کو پکڑ لیا اور پھر ایک دم جھول کر یزدان کے کاندھے کی طرف بڑھا۔ یزدان نے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ چلو بھائی، اب بابا کے پاس آ جاؤ۔ یزدان نے محبت سے، مگر رومان نے سر نفی میں ہلایا اور دوبارہ اپنی ننھی باہیں میرال کی طرف پھیلا دی۔ یزدان نے ہلکے سے سر جھٹک کر میرال کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ہلکی لالی میں ڈھل چکا تھا۔ لگتا ہے یہ تمہیں چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میرال نے ہلکا سا مسکرا کر رومان کو اپنی باہوں میں لے لیا، مگر یزدان کی گہری نظریں اس کی جھجک کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ وہ اپنے ہی جذبات کے درمیان الجھ رہی تھی، مگر رومان کی معصوم لمس نے اسے کسی حد تک سکون بخشا تھا۔
یزدان نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور اندر ہی اندر ایک عجیب سی تسکین محسوس کی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ بیت گیا تھا اور اس ایک ہفتے کے درمیان میرال نے خود کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ پہلے وہ اس کا باس تھا لیکن اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ احساسات تبدیل ہو رہے تھے لیکن وہ اس بات کو بالکل بھی محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اسی عریض لان میں ہلکی ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ گھاس پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے، جیسے شبنم نے سورج کی پہلی کرنوں کو اپنی آغوش میں سمو لیا ہو۔ فضا میں خوشگوار خنکی تھی، پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہاتے ہوئے فضا کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ لان کے گوشے میں رومان کھیل میں مگن تھا۔ وہ ننھے قدموں سے بھاگتا، کبھی پھولوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو کبھی میرال کو مسکرا کر دیکھ کر بھاگ کر جاتا۔ میرال پاس کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں کا خیال رکھتے ہوئے اسے گرنے سے بچا رہی تھی۔ یہ لو پکڑو۔ میرال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک رنگین گیند اس کی طرف اچھالی۔ رومان نے ننھے ہاتھ آگے بڑھائے مگر گیند اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گری۔ وہ معصومیت سے ہنسا اور گیند کی طرف لپکا۔ یزدان جو ابھی ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا، کار پارک کر کے اندر جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر لان میں کھیلتے ان دونوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں رک گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سامنے جو منظر تھا وہ کتنا مکمل اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نرمی سے مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ جانے کیوں یہ لڑکی اسے اپنا سکون لگنے لگی تھی۔ وہ جو ایک عورت ذات سے نفرت کرتا تھا، اب ایک عورت میں ہی دلچسپی لینا شروع کر چکا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے ان دونوں کی طرف بڑھا تھا، قدموں کی آہٹ تک محسوس نہ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، رومان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور خوشی سے چہک اٹھا۔ بابا! یزدان نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے۔ رومان لپک کر اس کے پاس گیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ارے بھائی، میرا شہزادہ یہیں کھیل رہا ہے۔ یزدان نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرال نے ایک پل کے لیے نظریں چرائیں۔ یزدان کی موجودگی اچانک ہی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی تھی۔ وہ ایک عجیب سی جھجک میں مبتلا ہو گئی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ نہیں مل رہے ہوں۔ آپ کب آئے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جب تم دونوں ایک الگ ہی دنیا میں مگن تھے۔ یزدان نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میرال نے سر جھکا لیا۔ رومان نے ننھے ہاتھوں سے یزدان کی شرٹ پکڑی اور معصومیت سے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے لگا۔ میرال نے گیند اٹھائی اور مسکرا کر رومان کی طرف بڑھائی، مگر یزدان کی نظروں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ان کی نظریں ملیں، جیسے کوئی انکہی بات دونوں کے درمیان بکھری ہو۔ تم دونوں ساتھ اچھے لگتے ہو۔ یزدان کی آواز نرم تھی مگر اس میں گہری سنجیدگی تھی۔ میرال نے بمشکل اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھا۔ رومان کے لیے میں بس کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں، تم صرف کوشش نہیں کر رہی، تم کر چکی ہو، یزدان نے دھیرے سے کہا۔ رومان دونوں کے درمیان کھڑا، کبھی میرال کو دیکھتا کبھی یزدان کو، جیسے وہ دونوں کے درمیان پل ہوں۔ کچھ دیر یزدان اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں بسا رہا تھا اور پھر ان دونوں کے ہمراہ گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن حالات ابھی تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے روز والا ہی فاصلہ تھا، لیکن آج شاید کسی کی دشمنی کی وجہ سے ان کا یہ فاصلہ ختم ہونے والا تھا۔ آفس میں خاموشی تھی لیکن یزدان خانزادہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ فائل کے صفحات پلٹ رہا تھا مگر ذہن کہیں اور تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہاں کون؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ دوسری طرف سے کسی اجنبی کی کانپتی ہوئی آواز آئی، سر، آپ کی بیوی اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی ہے۔ یزدان کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ جامد ہو گیا، سانسیں رکنے لگیں۔ کیا؟ کرسی پیچھے دھکیل کر وہ کھڑا ہوا۔ ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ فون پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ کہاں؟ کس ہسپتال میں؟ اس سے چلا کر پوچھا مگر کال کٹ چکی تھی۔ دماغ سن ہونے لگا۔ میرال، رومان، نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ سر پٹ باہر نکلا۔ اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ سبھی تو ان دونوں کو ہنستے ہوئے قہقہے محسوس کر کے آفس آیا تھا، مگر اب یہ خبر اس کے اوسان فتح کر چکی تھی۔ سب میرال نے اسے بولا تھا کہ وہ اپنے گھر جائے گی اور یہی بات اس کے ذہن پر سوار تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرال کو کال کی مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ دل میں بے شمار خدشات ابھرنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے رومان کی ہنسی، میرال کی مسکراہٹ گھومنے لگی۔
کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود کو تسلی دیتا گاڑی بھگاتا جا رہا تھا، مگر آنکھوں میں دھند سی چھانے لگی تھی۔ میرال، رومان۔ اس نے سر جھٹکا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جما دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی اندر کی طرف بھاگا، دل دھڑکنے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں پر رک گیا۔ رومان معصومیت سے کہتے لگا رہا تھا، ننھے ہاتھوں میں اپنا کھلونا پکڑے۔ وہ ہنستے ہوئے میرال کی گود میں چھپ رہا تھا، اور میرال جو ہمیشہ کی طرح نرمی اور محبت سے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، ہنس کر اسے گدگدی کر رہی تھی۔ یزدان کی سانس ایک دم بحال ہوئی، مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ رومان! وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے بیٹے کو بازوؤں میں بھر گیا۔ رومان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر مسکرا دیا، بابا! یزدان کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس نے زور سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، جیسے کبھی چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ میرال الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ یزدان نے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ جذبات سے لبریز وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ایک ہی لمحے میں میرال کو اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ یزدان! وہ کانپتے ہوئے بولی، کبھی مت چھوڑنا مجھے میرال۔ اس کی آواز رند گئی، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں نہیں رہ سکتا تمہارے اور رومان کے بغیر۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہ بے یقینی سے بولی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے آج احساس ہوا کہ میں تم دونوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں صرف رومان کے لیے زندگی میں رکھا تھا، مگر میں نے کبھی جانا کہ تم میری زندگی بن چکی ہو، میرا سکون، میری دنیا۔ میرال کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ یزدان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میں نے تم سے محبت کرنا کب شروع کی یہ نہیں جانتا، مگر ایک بات جانتا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ رومان نے دونوں کے بیچ میں معصومیت سے سر اٹھایا۔ ماما، بابا! میرال کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، جیسے سب سوالوں کا جواب پا چکی ہو۔ یزدان نے ایک بار پھر دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے زندگی کی سب سے قیمتی چیز اسے مل گئی ہو۔ یہی محبت تھی، یہی مکمل ہونے کا احساس تھا، اور یہی زندگی تھی۔ بے شک زندگی میں کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان کو بالکل مردہ کر دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں جو اسی دل کو دوبارہ جینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔